لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسوله النبي الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام: بسم الله الرحمن الرحيم. إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي. صلوات پر محمد والے. ایک مرتبہ اور درود کا سہارا دے دیں. میں اس کو درست کر دوں تھوڑا سا. احسنت. درود کا سہارا دے دیں آپ حضرات ایک دو مرتبہ. ادھر سے بھی درست ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید نذیر حسین زیدی صاحب، مرحومہ کنیز کبریٰ بیگم صاحبہ، مرحوم سید وسیع حیدر صاحب، مرحوم سید بشیر حسین زیدی صاحب، مرحومہ فیروزہ جمال صاحبہ، مرحومہ بے نظیر زیدی صاحبہ، مرحومہ سید اکرام حسین صاحب، مرحومہ کنیز رقیہ صاحبہ، مرحوم رفاقت حسین صاحب، مرحوم سید محمد مہدی صاحب، مرحومہ سلطانہ مہدی اور جملہ مومنین و مومنات کی ارواح طیبہ کو ایصال فرما دے. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احد اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد. اللہم صلی علی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ اور درود کا سہارا حضرات پیش کر دیں. اللہ سرکار سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کے وصیت نامے کے یہ چند فقرے ہیں جو آپ کی خدمت میں نے پیش کیے، اور اس سلسلے میں جو گفتگو ہو رہی ہے کچھ باتیں آج بھی انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا. عنوان آپ کے ذہن عالی میں ہے حل من ناصرین. حل من ناصرین یعنی کیا ہے کوئی مددگار حسین ابن علی کا؟ روز عاشور جو آواز بلند ہوئی تھی میرے مولا نے فرمایا تھا کہ حل من ناصر ینصرنا وحل من معین
یعیننا، مختلف تعبیر ہیں، مختلف تعبیرات ہیں. حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، ہے کوئی ایسا جو اہل بیت حرم کے لیے دفاع کرنے والا بن جائے. مختلف تعبیرات ہیں. یہ وہ استغاثے ہیں، یہ وہ آوازیں ہیں جو فضا میں آج تک گونج رہی ہیں، اور ہم میں سے ہر ایک سے مخاطب ہیں حسین ابن علی. ہم میں سے ہر فرد سے مخاطب ہیں میرے مولا. ہے کوئی جو میری مدد کرے؟ ہے کوئی میرا ناصر؟ ہے کوئی جو میری فریاد کو پہنچے؟ ہے کوئی فریاد رس؟ یہ ایک کلی آواز نہیں ہے، ہر ایک سے خطاب ہے، ہر زمانے میں خطاب ہے. قیامت تک یہ آواز زندہ رہے گی، جب تک دنیا باقی رہے گی حسین کی یہ آواز باقی رہے گی، اور یہ آواز نصرت پر حسین کو لبیک سننے کی تمنا بھی باقی رہے گی. جب تک یہ آواز باقی ہے حسین کو یہ تمنا ہے کہ میری اس آواز پر کون لبیک کہتا ہے. تو سلسلہ گفتگو یہ ہے کہ کیسے ہم ناصر حسین بنیں، کیسے ہم حسین کی مدد کرنے والے بنیں. عزیزان گرامی، ذہنوں میں ایک سوال یہ آ سکتا ہے کہ حسین نے مدد مانگی، اور مدد مانگنا بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں، اور فطرت بھی بہرحال انسان کی کبھی کبھی اس طرح اشارہ کرتی ہے کہ بھائی انسان اسی وقت مدد مانگتا ہے جب وہ کمزور ہوتا ہے. جب کمزور ہوتا ہے تو وہ مدد مانگتا ہے. عزیزان گرامی، آئیے بہت اچھا رخ پیش کیا میرے ذہن میں بات آگے تو میں عرض کر دوں. علامہ جوادی مرحوم فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں 2 آیتیں ایسی ہیں کہ جس میں اللہ نے مطالبہ کیا اپنے بندوں سے کچھ مانگا. ایک ہے نصرت، ایک ہے قرض. ایک ہے نصرت، ایک ہے قرض. نصرت کے لیے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. تو اگر مدد مانگنا کمزوری کی علامت ہے تو اللہ بندے سے مدد کیوں مانگ رہا ہے؟ پھر اللہ کو مدد نہیں مانگنا چاہیے. معلوم یہ ہوا کہ مدد مانگنا کمزوری کی علامت ہر جگہ نہیں ہے. اور اگر کمزوری کی علامت ہوتا تو اللہ یہ کیوں کہتا کہ ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، اگر تم میری مدد کرو گے تو میں تمہاری مدد کروں گا. یہ کہنا کہ میں تمہاری مدد کروں گا اس بات کی علامت ہے کہ وہ کمزور نہیں ہے، کہ وہ کمزور نہیں ہے. اگر کمزور ہوتا تو دوبارہ مدد کے لیے وعدہ نہ کرتا، اس لیے کہ وعدہ کمزور نہیں کیا کرتا. دوسری جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے ایسا جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے قرض حسنہ کی؟ قرض حسنہ دے. البتہ اس میں حسنہ کی قید لگی ہوئی ہے. حسن، قرض حسن، اچھا قرض. اچھا قرض کسے کہتے ہیں؟ ہاں، یہ نہیں کہ صاحب ہم نے 1 لاکھ روپے دیے، ہم نے کہا اگلے سال ہمیں 2 لاکھ سے ہم کو چاہیے. یہ قرض حسن نہیں ہے. قرض حسن تو یہ ہے کہ کسی برادر مومن کی گردن پھنسی ہوئی ہے، اس پھنسی ہوئی گردن کو نکالنے کے لیے آپ اس کو قرض دے دیں. اور اگر آپ 1 کے بدلے 2 لیں گے تو اس کی گردن پھنسنے کے بجائے، نکالنے کے بجائے اور پھنس جائے گی. تو ہمارا کام پھنسی ہوئی گردن کو نکالنا ہے، نہ کہ اور پھنسانا. نتیجہ کیا ہے؟ اسی آیت میں پھر اس نے کہا فَيُضَاعِفَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، نتیجہ یہ ہے کہ اگر تم ہمیں قرض حسنہ دو گے تو ہم ملٹی ٹائمز ملٹی پلائی کر کے واپس کریں گے.
اضعافاً مضاعفہ، بڑھا کے کتنی بار بڑھائیں گے یہ نہیں کہا، اضعافاً مضاعفہ، ہم بڑھا کے متعدد مرتبہ بڑھا کے دیں گے، یعنی خوب اس کو. ہم سوچتے ہیں کہ ہم 1 لاکھ کے 2 لاکھ یہاں بنا لیں تو بڑا کامیاب سمجھتے ہیں اپنے کو. اللہ کہہ رہا ہم سے تجارت کر کے دیکھو، ایک مرتبہ ہم سے ٹریڈ کر کے دیکھو کہ ہم کیا کرتے ہیں. عزیزان گرامی، 2 چیزیں اللہ نے مانگی، ایک نصرت اور ایک قرض. علامہ جوادی مرحوم فرماتے ہیں کہ اللہ اپنی مصلحتوں کو بہت بہتر جانتا ہے کہ اس نے یہ 2 چیزیں کیوں اپنے سے منسوب کر لیں، لیکن شاید ایک راز الہی یہ رہا ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے کہ علی کی صورت میں میرا ایک بندہ مدینے میں قرض مانگے گا اور حسین کی صورت میں ایک بندہ کربلا کے میدان میں مدد مانگے گا. نہ قرض کو کمزوری کی علامت سمجھنا، نہ مدد کو کمزوری کی علامت سمجھنا. یہ دونوں چیزیں اپنے سے منسوب کر کے بتا رہا ہوں کہ یاد رکھو، میں قادر مطلق ہو کے اگر قرض مانگ سکتا ہوں اور نصرت مانگ سکتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ علامت کمزوری کی نہیں ہے، بلکہ کہیں کہیں پر امتحاناً ایسا کیا جاتا ہے. درود بھیجتے پر محمد و آل محمد. تو یہ بات ذہن میں آ گئی تو میں نے عرض کر دی. تو حل من ناصرین، ہے کوئی مددگار، ہے کوئی جو ہماری مدد کو آئے. یہ آواز انسان کے کانوں میں ہے. کون لبیک کہتا ہے، کیسے لبیک کہنا ہے، اس پر گفتگو چل رہی ہے. عزیزان گرامی، کیا فرمایا میرے مولا نے جب وصیت نامہ لکھا، انی لم اخرج اشرا ولا بطرا. یاد رکھو، میں تکبر اور سرکشی اور خود پسندی کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، ولا ظالمن ولا مفسدہ، نہ ہی ظلم کے لیے نکل رہا ہوں، نہ ہی فساد پھیلانے کے لیے نکل رہا ہوں. عزیزان گرامی، اگر آپ اجازت دیں، کل ایک صاحب نے یہ عرض کیا نوجوانوں کے، تھوڑی سی اس کی وضاحت اور کر دیں. یہ جو 2 لفظ ہیں اشر اور بطر، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں 2-4 منٹ اس سلسلے میں عرض کروں کہ دیکھیں، جب کل بھی میں نے عرض کیا کہ جب امام کلام کرتا ہے تو اس کی نگاہ قیامت تک آنے والے زمانے پر ہوتی ہے. جب آپ قرآن کی طرف رجوع کریں گے تو یہ دونوں لفظیں قرآن نے بھی استعمال کی ہیں، اشر بھی اور بطر بھی. قرآن میں کہاں کہاں استعمال کی ہیں وہ آیتیں میں لکھ کے لایا ہوں، آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، آپ غور فرمائیں. چونکہ بہرحال آپ صاحبان علم اور صاحبان فہم ہیں، آپ سننے کے شوقین ہیں، تو اس لیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں لفظ بطر بھی 2 جگہ استعمال ہوا اور لفظ اشر بھی 2 جگہ استعمال ہوا ہے. کہاں پہ استعمال ہوا ہے آپ دیکھیں. آپ انداز گفتگو دیکھیں کہ جس طریقے سے قرآن مجید نے گفتگو کی ہے وہی مماثلت اور وہی شباہت کلام معصوم میں پائی جاتی ہے. 2 جگہ پر لفظ بطر بھی آیا، 2 ہی جگہ پر لفظ اشر بھی آیا ہے. کہاں پر آیا ہے؟ ایک درود بھیج دیں، میں آپ کی خدمت میں وہ آیتیں پڑھتا ہوں. ارشاد ہو، درود بھیج دیں پر محمد و آل محمد. دیکھیں قرآن مجید بہرحال زبانی غلط پڑھنے سے بہتر ہے دیکھ کے صحیح پڑھ لو، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے آیتوں کو نوٹ کر کے لایا ہوں تاکہ پڑھنے میں غلطی نہ ہو. ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ. ایسے لوگوں میں مت ہو جانا، ان لوگوں کی طرح مت بن جانا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ، ایسے لوگوں کی طرح نہ بن جانا کہ جو خرجوا من دیارہم بطرا، کہ جو اپنے گھروں سے اس حالت میں نکلتے ہیں کہ ان کے اندر اکڑ اور تکبر پایا جاتا ہے، سرکشی پائی جاتی ہے.
لا تکونوا کالذین خرجوا من دیارہم بطرا ورئاء الناس، جو اکڑ کے نکلتے ہیں، خرجوا من دیارہم، خرجوا جو نکلتے ہیں، من دیارہم اپنے گھروں سے. کلام معصوم دیکھیں، انی لم اخرج، میں نہیں نکلا ہوں. جو لفظ یہاں پر ہے ان کی طرح نہ ہونا جو سرکشی میں نکلتے ہیں، جو اکڑ میں نکلتے ہیں اپنے گھروں سے. مولا کہہ رہے انی لم اخرج عشرا ولا بطرا، نہ میں سرکشی کے لیے نکل رہا ہوں، نہ میں تکبر اور انانیت کے لیے نکل رہا ہوں. لا تکونوا کالذین خرجوا، ایسے نہ بننا. یہ کہاں پر؟ سورہ انفال آیت نمبر 47، یہاں پہ یہ پہلی جگہ استعمال ہوا. دوسری جگہ کہاں پر آیا؟ ارشاد ہوتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اور ہم نے نہ جانے کتنی قوموں کو ہلاک کر دیا کہ جو سرکشی اور تکبر میں مبتلا تھے. توجہ چاہتا ہوں، قرآن کی آیت ہے کہ وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، جو سرکشی میں مبتلا تھے ان کا نتیجہ کیا ہوا؟ اہلکنا، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، ہم نے ہلاک کیا ان کو جو سرکش تھے، ہم نے ہلاک کیا ان کو جو متکبر تھے. تو معلوم یہ ہوا کہ تکبر کا لازمہ ہلاکت ہے. قرآن کی روح سے قرآن نے سند لگائی، قرآن نے مہر لگائی کہ جو متکبر ہوگا، جو سرکش ہوگا، اس کا انجام کیا ہوگا؟ بتائیے. وہ ہلاک ہو جائے گا، جو وہ مٹ جائے گا، وہ ختم ہو جائے گا، وہ باقی نہیں رہے گا. تو عزیزان گرامی، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حسین کا تذکرہ ہم اور آپ سب کرتے ہیں نا؟ دنیا کے کونے کونے میں مولا کا نام لیا جاتا ہے. یہاں تک کہ دنیا کے کسی گوشے میں اگر کسی ایک چاہنے والے کا گھر بھی موجود ہے تو وہاں کے اوپر بھی اس نے ایک چھوٹا سا عزاخانہ سجایا ہوا ہے اور اپنے مولا کی یاد بنا رہا ہے. ایسا ہی ہے نا؟ اور اب قرآن کی آیت کو دیکھیے، مولا کے فرمان کو دیکھیے، انی لم اخرج عشرا ولا بطرا، میں تکبر اور سرکشی میں نہیں نکلا ہوں. قرآن نے مہر لگائی جو سرکشی میں نکلتے ہیں، کہ جو تکبر میں نکلتے ہیں ہم انہیں مٹا دیتے ہیں، ہم انہیں ہلاک کر دیتے ہیں، ہم انہیں ختم کر دیتے ہیں. ادھر یزید تھا، ادھر حسین تھے، دونوں یہ چاہتے تھے اپنے اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں. آج آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں حسین کی بقا اور یزید کی فنا، اس بات کا اعلان ہے کہ یزید بطرن نکلا تھا، حسین خالصتاً للہ نکلے تھے. اگر خالصتاً للہ نہ ہوتے تو آج تذکرہ نہ ہوتا. یہ تذکرہ حسینی بتا رہا ہے. قرآن نے مہر لگائی کہ ہم اس کو ہلاک کر دیں گے، اس کو مٹا دیں گے، کہ جو ہمارے لیے تکبر کے ساتھ نکلے گا، جو سرکشی میں نکلے گا. حسین کا زمانے پہ چھا جانا یہ بتا رہا ہے کہ حسین اللہ کے لیے نکلے ہیں. یزید بطر تھا، حسین بطر نہیں تھے. ایک درود بھیج دے پر محمد والے یزید بطر تھا، حسین بطر نہیں ہے. وہاں انانیت نہیں ہے، وہاں صدق و صفا، وہاں عشق الہی، وہاں خلوص للہیت اپنی آخری منزل پر ہے، وہاں آخری عروج پر ہے اپنے. عزیزان گرامی، آج بہت سارے لوگ یزید کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. جملہ آگے تو عرض کر دوں کہ یزید نے کچھ نہیں کیا، اور اگر کچھ کیا بھی ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ہو سکتا ہے معاف کر دے. یہ جو یزید کو بچانے کی کوششیں ہو رہی ہیں، میں کہتا ہوں کہ یزید کی یہ جو نالائق کچھ نسلیں یا کچھ اولادیں جو یزید کو بچانے کی کوشش کر رہی ہیں، ان سے میں کہنا چاہتا ہوں تم نقلی اولادیں ہو، اصلی اولاد یزید کی دیکھو کہ جب یزید چلا تو اصلی بیٹا تخت حکومت کو ٹھکرا کے بتا رہا ہے کہ جب میں اصلی ہو کے نہیں اپنا رہا ہوں تو تم تو نقلی اولادیں ہو. میں اصلی ہو کے ٹھکرا کے بتا رہا ہوں کہ اس کا دفاع نہ کرنا، اس کا ڈیفنس نہ کرنا، اس لیے کہ مجھ سے قریب کون ہوگا، میں تو بیٹا ہوں. اللہ اللہ، ہماری جانیں قربان ہو جائیں حسین ابن علی کے اخلاص اور للہیت کے اوپر. آپ دیکھیں تو صحیح
کہ حسین جب اللہ کے لیے نکلے تو اثر کہاں تک گیا؟ یزید کا بیٹا یزید کے سامنے ڈٹ کے کھڑا ہو گیا، اور یزید کا بیٹا ہی نہیں، یزید کی بیٹی نے بھی احتجاج کیا ہے، یزید کی بیٹی نے بھی مخالفت کی ہے، یزید کی زوجہ نے بھی مخالفت کی ہے۔ بچہ کون؟ بیٹا باپ کے خلاف، بیوی شوہر کے خلاف، بیٹی باپ کے خلاف۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھیا یہاں گھر کے اندر تو یزید کی حکومت ہے نا، اپنے کنٹرول میں ہیں سب حالات، لیکن حسین ابن علی کا کارنامہ تو دیکھیے آپ کہ جب انسان اللہ کے لیے نکلتا ہے تو انقلاب ظالم کے گھر سے پھوٹتا ہے۔ قاتل اور ظالم کے گھر سے آواز آ رہی کہ ہم تجھے نہیں مانتے، ہم تیرے خلاف ہیں، ہم تیرے خلاف ہیں۔ بیٹی ٹھکرا رہی ہے، بیٹا ٹھکرا رہا ہے، زوجہ ٹھکرا رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، نہ اسباب کی کمی ہے، نہ فوجوں کی کمی ہے، نہ تلواروں کی کمی ہے، نہ اسلحوں کی کمی ہے، نہ پیسے کی کمی ہے، ہر چیز موجود ہے دبانے کے لیے، لیکن آواز حسینی میں وہ دم ہے کہ نہ تلواریں دبا پا رہی ہیں، نہ فوجیں روک پا رہی ہیں، نہ لشکر روک پا رہے ہیں۔ بیٹا خلاف ہے، بیٹی خلاف ہے، زوجہ خلاف ہے۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ جو تلواروں کے زور پر لوگوں کی گردنوں پہ حکومت کرے اسے یزید کہتے ہیں، اور جو کردار کے بنیاد پر دلوں پہ حکومت کرے اسے حسین کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، انی لم اخرج شرا ولا بطرا، میں غرور تکبر کے لیے نہیں، حسینی راستے کی شروعات یہاں سے ہے۔ اپنے خواہشات پر کنٹرول پیدا کر لیجئے، اپنے عقیدے اور اپنے عقائد میں پختہ رہیے۔ عزیزان گرامی، حسین کی مدد کرنا چاہتے ہیں، حسین دین بچانے کے لیے نکلے تھے، حسین شریعت بچانے کے لیے نکلے تھے، حسین تعلیمات محمدی کو بچانے کے لیے نکلے تھے۔ اگر آج کے دور میں ہم یہ دیکھیں کہ شریعت کو مسخ کیا جا رہا ہے، اگر شریعت محمدی کو مسخ کیا جا رہا ہے، اگر تعلیمات اسلام کو فراموش کیا جا رہا ہے، بہت ہی نازک موڑ پر آ رہا ہوں، آپ متوجہ ہوں۔ تشیع کے اوپر جب اسٹڈی کی ہے دشمن نے تو اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ دیکھو تشیع کو ختم نہیں کر سکتے ہو، شیعت کو ختم نہیں کر سکتے، ہزاروں سینکڑوں لاکھوں کروڑوں ڈالرز، بلینز آف ڈالرز بجٹ خرچ کر کے 10 20 50 سال اسٹڈی کر کے اس کا نچوڑ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ نتیجہ یہ ہے کہ تشیع ایک ایسی قوم ہے کہ ان کو ختم میں نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس دو ایسی چیزیں ہیں کہ جو ان کو بچائے ہوئے ہیں، ایک عزاداری اور ایک مرجعیت۔ ایک عزاداری اور ایک مرجعیت، جب تک یہ عزاداری اور مرجعیت کے پرچم کے تلے ہیں ان کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا۔ لہٰذا جب دشمن نے دیکھا تو اسی راستے سے داخل ہونے کی کوشش کی۔ آج آپ دیکھیں عزاداری کے اندر بہت ساری نئی نئی چیزیں ایجاد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ایسی چیزیں کہ جو تشیع کے صحیح چہرے کو مسخ کر رہی ہیں، چینج کر رہی ہیں، اپنے جو توجہ ہے نا اس کو بالکل اٹینشن، ہاں کہیں پر بھی آپ دیکھیں بہاؤ میں بہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں مثالیں کیا دوں، آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں۔ ابھی بہت ساری کلپس ہم دیکھ رہے تھے کہ مثال کے طور پر دودھ سے تابوت کو جو ہے وہ نہلایا جا رہا ہے، یا طہارت دی جا رہی ہے، یا غوطہ دیا جا رہا ہے، جو بھی آپ کہہ لیں۔ ہماری قوم جو ہے وہ ایک عاقل قوم ہے، اسلام ایک عقل کا مذہب ہے، اسلام بے عقلی کا مذہب نہیں ہے۔ کبھی نماز اور حسین میں تقابل کر کے ہماری قوم کو بہکایا جاتا ہے۔ اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ حسینیوں کو بہکانے کے لیے حسین ہی کا سہارا لیا جائے، امت کو بہکانے کے لیے امام حسین علیہ السلام کو ہی ذریعہ بنایا جائے۔ اس سے بڑا ظلم ہو سکتا ہے؟ حل من ناصرین، ہے کوئی مددگار حسین کا؟
ہے کوئی مددگار حسین کا؟ عزیزان گرامی یاد رکھیے حسین مدد کے لیے پکار رہے ہیں آج بھی کہ دیکھو میں شریعت بچانے کے لیے نکلا تھا، اگر میرے ہی نام پر شریعت کو بگاڑا گیا تو اس سے بڑا ظلم میرے اوپر کوئی نہیں ہوگا۔ اور یہ جملہ بھی یاد رکھیے گا، حسین پانی سے زیادہ لبیک کے پیاسے ہیں۔ حسین پانی سے زیادہ لبیک، حل من ناصر کے اوپر لبیک کی زیادہ للک ہے میرے حسین کو۔ سب کچھ قربان اسی لیے کیا ہے نا کہ یہ بچ جائے۔ اور اگر حسین کے نام پر ہی جوانوں کو نماز سے روکا جائے اور کہا جائے کہ صاحب مجلس کی قضا نہیں ہے، نماز کی قضا ہے، کتنی عجیب بات ہے، کتنی عجیب بات ہے کہ صاحب مجلس کی قضا نہیں ہے اور نماز کی تو قضا ہے، بعد میں پڑھی جا سکتی ہے۔ کوئی تقابل ہی نہیں ہے، کوئی یعنی کمپیئر کرنے کا مورد ہی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی اگر دیکھیے دشمن نے دیکھ لیا ہے کہ ان کو کنٹرول میں نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ کہ اسی عشق حسین کے رخ کو موڑ دیا جائے۔ یہ قوم عشق حسین میں سرشار ہے، ڈوبی ہوئی ہے، لہٰذا اس کو دشمن ذریعہ بنانا چاہتا ہے۔ اور میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ساری چیزیں ہم دشمن پہ لاد دیتے ہیں، کبھی بہت ساری جگہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان عقیدت میں، محبت میں بہت سارے کام کر لیتا ہے، بہت سارے کام، لیکن آپ یاد رکھیں اسلام جوش کا نام نہیں ہے، ہوش کا نام ہے۔ اسلام جوش کا نام نہیں ہے، ہوش کا مذہب ہے، عقل کا مذہب ہے۔ ورنہ صفین میں چند منٹ میں جناب مالک اشتر دشمن کے خیمے کے قریب پہنچ گئے تھے اور چند ہی لمحوں میں دشمن کا خاتمہ قریب تھا کہ ادھر سے علی کا قاصد پہنچا، آواز دی مالک جس حالت میں ہو اسی حالت میں تمہیں علی نے بلایا ہے۔ بس تلوار جہاں پر تھی وہیں سے پلٹی، اس لیے کہ جب حکم مولا آ جائے اسی لمحے سے اطاعت واجب ہو جاتی ہے، اسی لمحے سے اطاعت واجب ہو جاتی ہے۔ چاہتے اچھا ہم اور آپ ہوتے، اچھا مولا نے بلایا ہے، ارے گھوڑے پہ بیٹھے ہیں اور کتنی محنت سے یہاں تک پہنچے ہیں، کتنے دنوں سے جنگ چل رہی ہے، تقریباً دونوں طرف سے 45,000 لوگ ابھی تک قتل ہو چکے ہیں جنگ صفین میں، 45,000 لوگ مولا علی کے لشکر سے بھی اور امیر شام کے لشکر سے، دونوں سے ملا کے تقریباً 40-45,000، کوئی معمولی تعداد نہیں ہے، بڑی محنت سے مالک یہاں پر پہنچے ہیں اور دشمن ختم ہو جائے گا، جنگ علی جیت جائیں گے، فتح ہو جائے گی، پرچم اسلام جو سچا اسلام ہے وہ سر بلند، سب کچھ ہے، لیکن ادھر کیا ہے آواز کہ مالک پلٹ آؤ۔ ہم ہوتے ایک راؤنڈ لگا کے آ جاتے گھوڑے کو، چلو میاں کیا تھوڑی سی ڈانٹ کھا لیں گے، تم نے دیر کیوں کر دی، ارے مولا کیا بتائیں بڑی محنت سے وہاں پہنچے تھے، اب کیا بتائیں ہم نے سوچا، اب ڈانٹ لیجیے مولا، لیجیے دشمن کا سر سامنے بڑا ہے، لیجیے تھوڑا ڈانٹنا چاہیں ڈانٹ لیجیے، ڈانٹ کھا لیں گے تھوڑی سی، لیکن دشمن تو ختم ہو جائے گا۔ لیکن عزیزان گرامی اسلام جوش کا مذہب نہیں ہے، ہوش کا مذہب ہے۔ جہاں جوش ہوش پر غالب آ جائے تو وہاں اس کا مطلب اسلام ناقص اور ادھورا آپ کے پاس ہے۔ بس اب آپ دیکھیں کہ مالک آئے وہیں سے پلٹے۔ عزیزان گرامی یاد رکھیے اگر ایک راؤنڈ لگا کے 2-4 منٹ دیر کر کے سر لے کے دشمن کا آ جاتے تو ہو سکتا ہے شجاعت کا تمغہ مل جاتا، بہادری کا تمغہ مل جاتا، لیکن یہ سند نہ ملتی کہ مالک تم میرے لیے ویسے ہی ہو جیسا میں رسول اللہ کے لیے تھا۔ یہ سند نہ ملتی۔ اس سند کے پانے کے لیے اپنے جوش اور جذبے اور اپنے خواہشوں کو مرضی مولا پر قربان کر دینے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جب مولا کی مرضی درمیان میں آ گئی تو میری مرضی کا سوال ہی پیدا نہیں رہ جاتا۔ یہ ہے اصل اسلام،
یہ ہے اسلام، ہوش کا مذہب ہے، عقل کا مذہب ہے، جوش کا مذہب نہیں ہے۔ ایک درود بھیجتے پر محمد و آل محمد۔ حسین کی نصرت کریں ایسے، حسین کو عاقل چاہیے، عاقل، حسین کو عاقل چاہیے۔ عزیزان گرامی، یہ آواز استغاثہ، حل من ناصرین ہے کوئی؟ یہ آواز استغاثہ ہے۔ کبھی عزاداری کو مسخ کرنے کی کوشش ہے، کبھی مرجعیت کے اوپر حملے ہیں، کبھی بھی دیکھ لیجیے یہ بڑی طاقت ہے، مرجعیت کے تلے ہم لوگ جو جمع ہیں، اور دشمن نے بڑی کوششیں کی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ طوطا جب چونکہ ہرے کلر کا ہوتا ہے، ہرے رنگ کا، تو باغ میں بیٹھ کر کے جب وہ آم کھاتا ہے تو مالی کو پکڑنے میں دقت ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو اس لیے دشمن نے بھی یہ طریقہ نکالا کہ ہم رنگ ہو جاؤ، ان کو ایسے نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو۔ عزیزان گرامی، بڑی طاقت ہے مرجعیت، اور جہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ بہکایا جا رہا ہے یا ایسی باتیں ہیں، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں یہاں پر کہ کبھی کبھی بہت ہی میٹھے انداز میں لپیٹ کے ڈوز دی جاتی ہے آدمی کو تاکہ احساس نہ ہو نا۔ کیپسول تو آپ نے کھایا ہوگا نا، اندر کڑوی دوا ہوتی ہے، کڑواہٹ کا پتہ نہیں چلتا ہے، زہر بھی میٹھا ہی ہوتا ہے لیکن قاتل بن جاتا ہے۔ تو ایک دم سے اگر آپ سے کوئی کہے گا آ کر کے صاحب یہ عزاداری نہ کریے، مراجع کے خلاف یہ وہ، تو ظاہر سی بات ہے آپ برہم ہوں گے۔ لہٰذا ایسا طریقہ لوگ استعمال کرتے ہیں کہ لوگ برہم بھی نہ ہوں، غصہ بھی نہ ہوں، اور اس کو ایسے ریپ کرتے ہیں، اس طریقے سے لپیٹتے ہیں کہ آدمی کو احساس بھی نہ ہو، لاشعوری طور پر انسان جدا ہونے لگے، یا اس کا چہرہ تشیع کا دھیرے دھیرے کم رنگ کر دیا جائے۔ نہیں عزیزان، جہاں کے اوپر بھی یہ بات آئے بس سمجھ لیجئے، نہ جانے کون کون سی باتیں کہی جا رہی ہیں کہ صاحب وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرنا چاہیے ممبر سے، اچھی باتیں بھی نہ بتاؤ، بری باتوں سے بھی نہ روکو۔ ارے بھائی آپ دیکھیں یہ جو وصیت نامہ ہے، اسی میں میرے مولا نے ارشاد فرمایا کہ اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر، میرا کام یہ ہے، میں نکل اس لیے رہا ہوں۔ کہاں ہے؟ کل بھی آپ کی خدمت میں نے عرض کیا کہ عمر سعد کو آخری مرحلے میں بھی خیمے میں بٹھا کر کے سمجھایا، الا تتق اللہ، تقوی الہی کیا امر بالمعروف نہیں ہے؟ بتائیے عزیزان گرامی۔ تو یاد رکھیں کہ ہوشیار ہو جائیں، اور مراجع ہمارے سر کا تاج ہیں، یہ ہماری تشیع کے چہرے ہیں، ان سے بچی ہوئی ہے تشیع، یہ محافظ ہیں، اور ان کے خلاف کوئی بات نہ سنیے، کوئی بات نہ سنیے، یہ آپ کی ذمہ داری۔ ان کے ایک فتوے سے دنیا ہل جاتی ہے، ایک فتوے سے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مجھے وہ 2 شعر یاد آ گئے، البتہ میں شعر وغیرہ مجلس میں نہیں پڑھ پاتا ہوں، یا نہیں پڑھتا ہوں، یا مجھے یاد بھی بڑی مشکل سے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب سلمان رشدی کے قتل کا فتویٰ دیا ہے تو کیا حالت ہے دنیا کی، پوری دنیا تھرا رہی تھی، جس کو ڈاکٹر پیام اعظمی نے کہا کہ یورپ کی زمین تھراتی ہے، رشدی کی حفاظت کیا ہوگی؟ یورپ کی زمین تھراتی ہے، رشدی کی حفاظت کیا ہوگی؟ ایک فتویٰ دیا تھا، ایک فتوے سے تھرتھراہٹ پیدا ہو گئی۔ فتوے سے تو دنیا ہلنے لگی، تلوار کی طاقت کیا ہوگی؟ فتوے سے تو دنیا ہلنے لگی، تلوار کی طاقت کیا ہوگی؟ آپ دیکھیں یورپ کی زمین تھراتی ہے، رشدی کی حفاظت کیا ہوگی؟ فتوے سے تو دنیا ہلنے لگی، تلوار کی طاقت کیا ہوگی؟ ارے جب نائب کی اتنی ہیبت ہے، آقا کی جلالت کیا ہوگی؟ جب نائب کی اتنی ہیبت ہے،
آقا کی جلالت کیا ہوگی، اور بندے کی زبان میں ہے یہ اثر، مولا کی امامت کیا ہوگی. یعنی یہ واقعی حقیقت ہے. تو عزیزان گرامی اسی سے زمانہ گھبراتا ہے، اسی سے لوگ ڈرتے ہیں، اسی سے لوگ ڈرتے ہیں کہ ان کے پاس یہ طاقت ہے، اس طاقت کو چھین لیا جائے. ایک درود بھیج دے پر محمد و آل محمد. حل من ناصرین، ہے کوئی مددگار؟ مولا مدد کے لیے ہمیں پکار رہے ہیں. کیا کرنا ہے ہم کو؟ ان باتوں پر عمل کرنا ہے. اور جب سمجھ میں نہ آئے کہ کیسے مدد کریں، تب میں نے کل بھی عرض کیا تھا، تب اس وصیت نامے کو پڑھیں، تب اس وصیت نامے کو پڑھیں. انی لم اخرج عشرا ولا بطرا. بہت ساری باتیں میں سوچ کے آیا تھا عزیزان گرامی. بار بار گھڑی دیکھ رہا ہوں اور بہت تیزی سے گھڑی چل رہی ہے. دیکھیں کہاں تک بات پہنچ پاتی ہے. ولا ظالما ولا مفسدا. ابھی دو ہی لفظوں میں بات رکی ہوئی ہے، عشرا و بطرا. ولا ظالما ولا مفسدا. ایک جملہ کہہ کے میں جلدی سب کے بارے میں آگے بڑھ جاؤں. میں ظلم کے خلاف ہوں، میں ظلم کے خلاف ہوں. میں چاہتا ہوں معاشرے میں ظلم کا اپوزٹ کیا ہے بتائیے؟ عدل. میں ظلم کے خلاف ہوں، یعنی زمانے میں عدالت کو استھاپت کرنا چاہتا ہوں، قائم کرنا چاہتا ہوں. یہ ہر ہادی الہی کا مشن ہوتا ہے کہ سماج اور معاشرے میں کیا کرے؟ عدالت کو قائم کرے، چاہے جتنی قیمت چکانی پڑے عدالت برقرار ہونی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ کیا لکھا گیا مولا کائنات کے بارے میں کہ علی کو محراب میں ان کی شدت عدالت کی وجہ سے قتل کیا گیا. چاہے جتنی بھاری قیمت چکانی پڑے عدالت قائم کرنی ہے. یاد رکھیے عدالت مشن ہے ہادی برحق کا. عدالت وہ مقصد، وہ نصب العین، وہ ویژن ہے کہ جہاں تک ہادی الہی لے کے جانا چاہتا، کچھ بھی ہو جائے. قتل کر دیے گئے تو قتل کی وجہ کیا بنی؟ شہادت مولا علی کی وجہ عدالت. اگر دوسروں کی طرح بے عدالتی کرتے تو بہت جی لیتے، لیکن اگر ہم عدالت کا درس نہیں دیں گے تو کون دے گا؟ اگر ہم امانت داری، صدق و وفا، صدق و صفا کا درس نہ دیں گے تو کون دے گا؟ اور یہی پہلے کی شان یہ ہے کہ قتلا فی محراب لشدت عدل، شدت عدالت کی وجہ سے شہید ہوئے مولا. اب آخری کی شان دیکھیے کہ جب آخری آئے گا اس کی شان بھی یہی ہے کہ جب آنے والا آئے گا تو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے ویسے بھر دے گا جیسے وہ ظلم و جور سے بھری ہوگی. یہ عدالت کا کانسیپٹ ہے. یہ تو مولا فرمائے ولا ظالمن، میں ظلم کے خلاف ہوں، میں ظالم نہیں ہوں. اور میں ولا مفسدن، اور میں فساد بھی برپا نہیں کرتا ہوں. عزیزان گرامی یاد رکھیے فساد کا اپوزٹ کیا ہے بتائیے؟ امن، اصلاح کرنا. ایک ہوتے ہیں فساد پھیلانے والے، ایک ہوتے ہیں اصلاح کرنے والے، جس کو قرآن نے کہا ہے مصلحون. اور قرآن نے بڑی مزے کی بات ایک یہ بھی کہی سورہ بقرہ میں کہ کچھ لوگ معاشرے میں ایسے بھی ہوتے ہیں جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھائی فساد نہ پھیلاؤ تو کہتے ہیں انما نحن مصلحون. ارے ہم فساد نہیں پھیلا رہے ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. یہ قرآن کی آیت ہے. قالوا انما نحن مصلحون. جب قرآن کہتا ہے ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین پر فساد نہ پھیلاؤ، تو پلٹ کیا کہتے ہیں انما نحن مصلحون، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، ہم تو ٹھیک کرنے والے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ ٹھیک کرنے والوں کی ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے کہ فساد بنام اصلاح، اصلاح کے نام پر فساد، وہ نہیں کرنا ہے. اگر حسین کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں کہ فساد نہیں پھیلانا ہے، فتنے نہیں پھیلانا. الفتنۃ اشد من القتل، قتل سے بڑا گناہ فتنہ پھیلانا ہے. قتل سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فتنہ پھیلانا. آپ سوچئے اس حدیث کی ڈیپتھ میں جائیے، گہرائی میں جائیے. ایک جملہ کہہ کے میں عرض کر لوں، بات کو آگے بڑھا دوں. قتل کریں گے تو ایک کی جان لیں گے، فتنہ پھیلائیں گے تو جان بھی لیں گے، ایمان بھی لیں گے. فتنوں سے جان بھی چلی جاتی ہے، ایمان بھی رخصت ہوتے ہیں. بہت سارے فتنے ایسے ہیں پھیلائے جاتے ہیں جن سے انسان کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. تو حسینیت کی نصرت کیا ہے کہ ہمیں فساد نہیں پھیلانا ہے.
فوراً جسٹ اس کے بعد میرے مولا نے کیا فرمایا؟ جب ان 4 چیزوں کا انکار ہو گیا، آخری چیز فساد، فوراً اصلاح کی بات کی ہے۔ انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، یاد رکھو حسین فساد کے لیے نہیں، اصلاح کے لیے نکل رہے ہیں۔ ایک جملہ یہاں پر آپ کی اجازت ہو تو میں عرض کر دوں، چونکہ بہت اہم یہ پیغام اور گفتگو ہے کہ اصلاح کا شوق تو ہم سب کو ہوتا ہے، سب کو ہے، ایسے ہی نا، سب کو اصلاح کا شوق ہے، ہم بھی چاہتے ہیں ٹھیک کریں، آپ بھی چاہتے ہیں ٹھیک کریں، لیکن عزیزان گرامی اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مزید بگاڑ ہو جاتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے۔ ہاں یہ آپ نے محسوس کیا ہوگا، ٹھیک کرنے نکلے مزید گڑبڑ ہو گئی، تو ایسے ٹھیک نہیں کرنا کہ مزید گڑبڑ ہو جائے۔ آپ کا نام دیکھ لوں، پھر سے بتائیے ذرا سا۔ ہاں شکیل صاحب، فرض کریں مثال دے رہے ہیں، شکیل صاحب سے ہم نے کہا صاحب یہ فی الحال آپ جو ہے مجلس میں تو بالکل آگے آ کے بیٹھتے ہیں، اور آپ نہ جمعہ پڑھتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ فلانا یہ کرتے ہیں، نہ وہ کرتے ہیں، خالی مجلس میں آگے بیٹھ جاتے ہیں، 20 لوگوں کے بیچ میں ہم نے چلا دیا ان کو۔ اب بتائیے ان کی اصلاح ہوگی یا ان کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا؟ بتائیے۔ ارے مولوی صاحب طریقہ ٹھیک نہیں ہے آپ کا اصلاح کرنے کا، آپ اصلاح کے بجائے بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ ابھی تک اگر جاتے بھی ہوں گے جمعہ تو نہ جائیں، ابھی بقرعید جائیں گے۔ تو اصلاح کا طریقہ ہوتا ہے، آپ کو معلوم ہے عزت اور کرامت انسانی کا تحفظ بہت ضروری ہے۔ اصلاح میں کرامت انسانی کی حفاظت، اس کی توہین اور انسلٹ نہ ہو جائے، اس لیے کہ اللہ نے انسان کو مکرم اور اشرف المخلوقات اور باعزت بنا کے بھیجا ہے۔ کسی کی عزت کو اگر داؤں پہ لگا دیا تو اصلاح نہیں ہو سکتی، اس کی اصلاح نہیں، آپ کی اصلاح کی ضرورت ہے، اس سے پہلے آپ کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ نے بچپن سے سنا ہوگا واقعہ، ایک بوڑھا وضو کر رہا تھا غلط، امام حسن اور امام حسین بچپنے میں چھوٹے چھوٹے تھے، نکلے، کیا دیکھا بوڑھا غلط وضو کر رہا ہے، کیا کہا کہ میاں 80 سال کے ہو گئے ابھی وضو نہیں سیکھ پائے، یہ کہا تھا؟ یہ نہیں کہا نا، سب نے سنا ہے، آواز دی کہ ہم دونوں بچے وضو کرتے ہیں، آپ دیکھیے کہ ہم میں کس کا وضو زیادہ صحیح ہے، زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اللہ ہماری جانیں قربان ہو جائیں، اصلاح بھی کی اور طریقہ اصلاح بھی سکھایا اہل بیت نے، اصلاح بھی کی، طریقہ اصلاح بھی سکھایا۔ ایک مرتبہ ایک شہزادے نے وضو کیا، پھر دوسرے شہزادے نے وضو کیا، وہ بوڑھا سمجھ گیا کہ غلطی ان کے اندر نہیں ہے، غلطی میرے اندر تھی، یہ انداز اصلاح تھا۔ تو ان بچوں کے قدموں میں گر گیا کہ اے بچوں تمہارا بڑا احسان کہ تم نے میری عزت بھی محفوظ رکھ لی، میری اصلاح بھی کر دی۔ اصلاح کیسے ہوتی ہے؟ بے عزت کر کے نہیں، عزتوں کو محفوظ کر کے اصلاح کے عمل کو انجام دیا جاتا ہے۔ اور جہاں کے اوپر اصلاح کرنے کی کوشش ہو اور بے عزتی یا انسلٹ اور توہین کے ذریعے سے ہو تو یاد رکھیے وہاں سامنے والے کو اصلاح کی ضرورت کم ہے، آپ کو اصلاح کی ضرورت زیادہ ہے۔ درود بھیجتے پر محمد و آل محمد۔ اصلاح جلدی جلدی عرض کر دوں، باتیں بہت ساری تھیں لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ ممکن نہیں ہو پائے گا، لیکن میرے ساتھ رہیے گا تھوڑی دیر۔ عزیزان گرامی اصلاح، مولا اصلاح کی نکلے، حل من ناصرین، ہے کوئی مددگار؟ جیسے میں نے اصلاح کی ہے ویسے اصلاح کرو، حسین کہہ رہے جیسے میں نے اصلاح کی ہے۔ کیسے حسین نے اصلاح کی؟ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، حسین نے ایسے اصلاح کی کہ ادھر سر و گردن میں جدائی ہوئی، ادھر دشمن اور قاتل اور یزید کا بیٹا یزید کے خلاف بولنے لگا، یہ ہے اصلاح۔ ایسے اصلاح ہوتی ہے کردار کے ذریعے سے، کردار کے ذریعے سے کہ یزید کے خلاف بولنے لگا۔ اور یاد رکھیں یہ جو بگاڑ پیدا ہوتا ہے اصلاح کے نام پر، ہم ٹھیک کرنے کے لیے چلتے ہیں لیکن وہ بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنی اصلاح سے پہلے دوسرے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اپنے کو ٹھیک کرنے سے پہلے دوسرے کو ٹھیک کرنے کو تیار بیٹھے رہتے ہیں۔
یہ ایک مسئلہ بڑا عجیب ہے. یہی سے کیا ہوتا ہے کہ اصلاح تو ہوتی نہیں, فساد اور فتنہ برپا ہونے لگتا ہے. اور ایک مرتبہ درود بھیج دے بر محمد و آل محمد. ایک مرتبہ اور درود بھیج دیں. یہ ٹیشو پیپر بھی دیجیے. اچھا ہے, اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو آپ دیکھیں, میں بات ہمیشہ عرض کرتا ہوں, پتہ نہیں یہاں پہ کبھی عرض کی ہے کہ نہیں. ایران کے ایک بہت ہی بڑے دانشور, مفکر, تھنکر گزرے ہیں جن کا نام ہے ڈاکٹر علی شریعتی, سوشل ریفارمر, بڑی ان کی خدمتیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں جب چھوٹا تھا تو یہ سوچتا تھا کہ جب بڑا ہو جاؤں گا پوری دنیا کو ٹھیک کروں گا, پوری دنیا کو صحیح کر دوں گا. لیکن جب تھوڑا اور بڑا ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ دنیا بہت بڑی ہے, پوری دنیا کو میں ٹھیک نہیں کر سکتا ہوں. لہٰذا میں نے سوچا کہ میں اپنے ملک کو ٹھیک کروں گا. اور جب میں تھوڑا سا اور بڑا ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ نہیں, ملک بھی بہت بڑا ہے, میں ملک کو بھی ٹھیک نہیں کر سکتا ہوں, میں اپنے شہر کو ٹھیک کر لوں, یہی کافی ہے. اور پھر میں نے شہر کو ٹھیک کرنا شروع کیا. لیکن جیسے میں تھوڑا سا اور بڑا ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ نہیں, میں شہر بھی ٹھیک نہیں کر سکتا, مجھے اپنے گھر والوں ہی کو ٹھیک کر لینا چاہیے. یہ 4-6 لوگ جو ہیں ان کو ٹھیک کر لوں, یہی بہت بڑا کمال ہے. کہہ رہے ہیں اب اس ادھیڑ عمر میں جا کے اب یہ احساس ہوتا ہے کہ نہیں, میں اپنے گھر والوں کو بھی نہیں ٹھیک کر سکتا ہوں, مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا چاہیے. مجھے اپنے آپ, وہ کہتے ہیں کہ اب آخری عمر کے اس منزل پر یہ احساس ہوا کہ مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا چاہیے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اے کاش یہ خیال جو سب سے آخر میں آیا, اے کاش یہ خیال سب سے پہلے آ گیا ہوتا. اگر یہی خیال پہلے آ جاتا اور میں اپنے کو ٹھیک کرنے کا سلسلہ شروع کر دیتا تو پھر میں گھر والوں کو بھی ٹھیک کر سکتا تھا, محلے والوں کو بھی ٹھیک کر سکتا تھا, شہر والوں کو بھی ٹھیک کر سکتا تھا, ملک والوں کو بھی ٹھیک کر سکتا تھا. اس لیے کہ اصلاح کا عمل دوسروں سے شروع نہیں ہوتا, اصلاح کا عمل اپنے نفس سے پہلے شروع ہوتا ہے. ایک درود بھیج دے بر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی یاد رکھیں, طلب حسین مدد مانگ رہے ہیں, آپ سب ناصر بننا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ کرنا پڑے گا. اور اس کو کرنے کے لیے ہمیں اپنی ایگو اور اپنی انانیت کو ختم کرنا پڑے گا, جس کو میرے مولا نے سب سے پہلے ختم کرنے کی اپیل کی, انی لم اخرج شرا ولا بطیرا. یہ اسی لیے اسٹارٹنگ پوائنٹ میرے مولا نے یہی رکھا کہ سفر حسینی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے. عزیزان گرامی جب آپ ایسا کریں گے تو یقین جانیے مولا حسین آپ کو دعا دیں گے, دعا دیں گے. ایسا کام کریں گے خالص نیت کے ساتھ تو مولا ہاتھ بھی تھامیں گے, دعا بھی کریں گے ہمارے اور آپ کے حق میں. اور جس کے حق میں امام دعا کر دیں, جن کے حق میں امام دعا کر دیں, بتائیے وہ ناکام ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. عزیزان گرامی میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ ایسا کام کریں کہ جس سے امام ہمارے لیے دعا کریں. ایسا کچھ کریں, ایک لمحے کے لیے رک رہا ہوں, ٹھہر رہا ہوں یہاں پر, آپ کہیں یہ کیا ہے بھائی؟ جی آپ اپنے کو لاوارث نہ سمجھیں, ہم لاوارث نہیں ہیں, ہمارا امام زندہ ہے. اس انتظار میں ہے کہ ہمارے چاہنے والے کچھ ایسا کریں کہ جس سے ان کے قلب کو تسلی اور خوشی حاصل ہو. انا غیر محملین لکم ولا ناسین لذکرکم. مولا فرماتے ہیں پردے غیب والے ہمارے زمانے کے امام کے یاد رکھو, اے میرے شیعو, اے میرے چاہنے والوں, ہم تمہیں کبھی نہیں بھولتے ہیں, تمہارے تذکرے سے کبھی غافل نہیں ہوتے ہیں. اور اگر ہم غافل ہو جائیں تو زمانہ تمہیں مٹا دے, ختم کر دے, مٹ جاؤ, برباد ہو جاؤ. یہ کس کا دعویٰ ہے, کس کا قول ہے؟ مولا فرما رہے ہیں لا ناسینا لذکرکم ولا, ہم نہ تمہیں تمہارے حال پہ کبھی چھوڑتے ہیں نہ کبھی تمہیں بھلاتے ہیں. اللہ اکبر. تو ہماری ذمہ داری نہیں بنتی کہ ہم بھی کچھ ایسا کریں کہ مولا کو یاد رکھیں, کچھ ایسا کریں. دیکھیں یہ جو میں بار بار کہہ رہا ہوں, کچھ ایسا کریں کہ مولا ہمارے لیے کہتے جاؤ فلانے, اللہ تمہارا بھلا کرے, جاؤ
اللہ تمہارے اوپر رحمت نازل فرمائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نا، درود بھیج دے محمد والے، کیا فرماتے ہیں کہ رحم اللہ من احیا امرنا، جو ہماری باتوں کو زندہ کرتا ہے اللہ اس پر رحمت نازل فرمائے۔ اللہ یہ مولا کی دعا کے مستحق بننا چاہتے ہیں، اللہ کی باتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کریں، اس تگ و دو میں رہیں، اس فکر میں رہیں کہ زمانے کا امام ہمیں اپنے دعاؤں میں یاد کر لے۔ دیکھیے ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو سناؤں، اس کے بعد آپ اس کی اہمیت کو سمجھیں گے۔ جنگ خیبر سے پیغمبر اکرم واپس پلٹے ہیں، جنگ خیبر سے، تو ایک یہودی عورت ایک بکرے کی ران یا دست بہرحال پکا کے بھون کے لے کر کے آئے پیغمبر کی خدمت میں نے کیا عرض کیا آپ کی خدمت میں، ایسا کچھ کریں کہ امام وقت ہمارے لیے دعا کرے، امام دعا کرے۔ پکا کے لے کر کے آئے، پیغمبر اکرم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کائنات بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، انہی میں ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے براء بن معرور، براء بن معرور۔ بھنی ویران ہے، خوشبو نکل رہی ہے، اب کہوں بھائی ہوتا ہے آدمی ٹوٹ پڑتا ہے، بھوک لگی ہے۔ براء نے دیکھا کہ بھنی ویران ہے، ایک دم مزیدار خوشبو آ رہی ہے، آؤ دیکھا نہ تھا، کھانا شروع کر دیا۔ مولا کائنات نے فرمایا براء لا تتقدم علی رسول اللہ، اللہ کے نبی سے پہلے مت کھاؤ۔ لا ینبغی لأحد، کسی کے لیے یہ مناسب نہیں ہے ان یتقدم رسول اللہ، کہ وہ رسول سے پہلے کوئی کام کرے، نہ کھانے میں، نہ پینے میں، نہ بولنے میں، نہ چلنے میں۔ براء نے کہا کہ مذاق میں مولا سے کہا کہ یا علی کانک تبخل رسول اللہ، کہ یا علی ہے نا، مذاق میں لوگ کہہ دیتے ہیں، تو مزاحیہ انداز میں کہا کہ یا علی آپ کیا رسول اللہ کو معاذ اللہ کنجوس سمجھتے ہیں؟ مولا نے فرمایا کہ نہیں، میں کنجوسی والی بات نہیں کر رہا ہوں، میں احترام نبوت کی بات کر رہا ہوں۔ جب نبی مرسل موجود ہو، ان کی موجودگی میں کسی کو حق تقدم نہیں ہے۔ بات گزر گئی، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پیغمبر نے فرمایا بھائی روٹی ووٹی کچھ لے کر گیا، اس کے ساتھ اس کو ملا کھایا جائے۔ روٹی آئی، جیسے ہی لقمہ توڑا اور نبی نے کھانا چاہا تو گوشت بول اٹھا کہ یا رسول اللہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے، مجھے مت کھائیے، میں مسموم ہوں، میں زہر آلود ہوں، مجھے نہ کھائیے، مجھے نہ کھائیے۔ ارے اتنا ابھی بات ہو ہی رہی تھی۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو ابھی بولا ہے گوشت، جیسے لقمہ اٹھایا نبی نے، وہ بول اٹھا کہ نہ کھائیے، میرے اندر زہر ملا ہوا ہے۔ ارے بھیا گوشت صاحب تھوڑا دیر پہلے بول دیتے، وہ برا بیچارہ وہ بچ جاتا، توجہ چاہتا ہوں، برا بچ جاتا۔ جب لے کے آئی وہ یہودی عورت تبھی بول دیتا کہ میرے اندر زہر ہے، پیالے کے اندر تھا، سینی کے طبق کے اندر تھا، وہاں بول دیتا، کہیں پہ بول دیتا، برا کے ہاتھ میں بول دیتا، منہ میں پہنچ کے بول دیتا، نہیں کہیں نہ بولا۔ لیکن جیسے ہی دست رسالت پر آیا، گوشت بولنے لگا کہ میں زہر آلود ہوں۔ اچھا اگر گوشت بولنے لگے تو کسی کو تعجب نہیں، دست نبوت پر اگر ابو طالب کا لال آ کے بولنے لگے تو کسی کی سمجھ میں نہیں آتا۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان گرامی، اب بولا گوشت، اور جیسے ہی بولا تو ایک مرتبہ پیغمبر نے اس یہودی عورت کی طرف دیکھا کہ تم نے یہ کیا کیا؟ کہا دیکھیے، وہ گھبرائی، کہا دیکھیے بات سنیے میری، بالکل سچی بات کہوں گی۔ کہا بتاؤ؟ کہا دیکھیے جنگ خیبر میں آپ نے میرے بھائی کو مار ڈالا، میرے چچا کو مار ڈالا، میرے شوہر کو مار ڈالا، میری اولادوں کو مار ڈالا، سب کو مار ڈالا۔ میرا دل بہت غمگین، میں یہ سمجھ نہیں پا رہی ہوں کہ آپ واقعاً کیا اللہ کی طرف سے ہیں
یا عام بادشاہوں کی طرف سے؟ آپ بھی ایک بادشاہ ہیں، آپ نے دعویٰ کر دیا میں یہ سمجھ نہیں پا رہی ہوں، لہٰذا میں نے یہ طے کیا کہ میں اس طریقے سے اپنا انتقام لوں، اگر آپ سچے نبی ہوں گے تو آپ بچ جائیں گے، اور اگر آپ جھوٹے ہوں گے تو میرا انتقام پورا ہو جائے گا۔ کہا اچھا ایسی بات ہے؟ وہ جملہ یاد رکھیے گا جو میں نے جہاں سے بات شروع کی، کہ ایسا کچھ کام کیجئے کہ امام وقت کی دعاؤں کے حقدار بنے، مستحق بنے۔ اب آپ دیکھیں، کہا اچھا ایسی بات ہے بھائی، اتنی بات ہو رہی تھی کہ یہ برا جو تھے نپٹ گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ختم۔ ہاں یہ چھٹپٹائے ہوں گے تھوڑی دیر، ختم۔ اچھا کہا ایسی بات ہے تو رکو، کہا کہ بلاؤ عمار کو، بلاؤ ابو ذر کو، بلاؤ صہیب کو، بلاؤ بلال کو، بلاؤ سلمان کو، جو خاص صحابی تھے، بلا کے لے کر کے آؤ۔ سب اصحاب آئے، رسول اللہ نے فرمایا چلو سب مل کے کھانا شروع کرو، پڑھتے جاؤ بسم اللہ الشافی، بسم اللہ الکافی، بسم اللہ المعافی، اللہ کے نام سے جس کے نام میں شفا ہے، اس اللہ کے نام سے جو سب کے لیے کافی ہے، اس اللہ کے نام سے جس کے نام میں عافیت پائی جاتی ہے، اس اللہ کے نام سے کہ لا یضر مع اسمہ شیء، کہ جس کا نام اگر لے لیا جائے تو کوئی چیز نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی۔ سب لوگ کھاتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، پڑھتے جا رہے ہیں، کھاتے جا رہے ہیں، سب نے سیر ہو کے کھایا، اور یہودی عورت کھڑے ہوئے دیکھ رہی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے، یہ کیا ہوا؟ اور میں تو یہ کہتا ہوں یہاں پہ پہنچ کر کے یہ میری فکر ہے کہ اس میں بھی شاید کوئی مصلحت رہی ہو، برا کے نپٹنے میں بھی، کہ اگر یہ نہ نپٹتا تو شاید اس کو شک ہوتا کہ پتہ نہیں زہر نے اثر کیا کہ نہیں کیا، پتہ نہیں زہر نقلی تو نہیں تھا، ادھر ان کا انتقال سے ثابت ہوا کہ زہر کام کر رہا ہے، اور ان کے ادھر اثر نہ کرنے سے رسول نے سمجھایا کہ دیکھو جب تک اذن الہی نہ ہو، اللہ کا اشارہ نہ ہو، ہماری مرضی نہ ہو، زہر کیا کوئی چیز اثر کر ہی نہیں سکتی۔ دونوں چیزوں میں، اور ادھر یہ ختم۔ جیسے ہی اس نے یہ معجزہ دیکھا، اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں فوراً ایمان، ایک معجزہ دیکھا، ایک معجزہ آنکھوں سے دیکھا، اور اتنا پکا ایمان کہ باپ کو بھول گئی، بیٹے کو بھول گئی، بچوں کو بھول گئی، شوہر قتل ہوئے نا، کوئی بات نہیں، سب معاف، یہ چونکہ حق ہے۔ اور کہا کہ یا نبی اللہ اب میرا ایمان اور میرا یقین اس منزل پر ہے کہ اس میں شک کی ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو ایک معجزہ دیکھنے کے بعد انسان کا ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اب کیا کیا جائے ان لوگوں کا کہ جو زندگی بھر معجزے دیکھتے رہے اور پھر بھی یہی کہتے رہے کہ جیسا آج شک ہوا ویسا کبھی نہیں ہوا، تو اس کا مطلب شک پہلے بھی ہوتا تھا، تگڑا والا آج ہوا۔ تو عزیزان گرامی، ایمان بہت ضروری ہے۔ بس اب کیا ہوا، یہ برا تو نپٹ گئے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ غسل و کفن کے لیے گھر والے لے گئے، غسل و کفن کرنے کے بعد لے کر کیا ہے پیغمبر کی خدمت میں آواز دی یا نبی اللہ نماز جنازہ پڑھا دیجئے، نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ تو اللہ کے نبی نے یہ فرمایا کہ نہیں، نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ جی میں نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا۔ کیا یہ نبی اللہ کیوں؟ اب غور سے سنیے، غور سے سنیے، غسل و کفن کے بعد جنازہ رکھا ہوا ہے، یا نبی اللہ نماز جنازہ پڑھا دیجیے، نماز میت پڑھا دیجیے، کہ نہیں نماز میت نہیں پڑھاؤں گا۔ کیوں؟ کہ اس نے علی کی شان میں گستاخی کی تھی۔ جب علی نے ٹوکا تھا کہ تقدم نہ کرو، رسول پہ پیشی اور سبقت اختیار نہ کرو، اس نے کہا تھا کہ کیا تم کنجوس سمجھتے ہو رسول اللہ کو؟ وہ جو جملہ ہے نا، اس جملے کی وجہ سے میرے اوپر وحی یہ آئی ہے، حکم الہی یہ ہے کہ جب تک علی نہ آ جائیں، اے میرے نبی نماز نہ پڑھانا۔ سامنے والے نے کہا یا رسول اللہ آپ کو معلوم ہے کہ مذاق میں کہا تھا،
مزاح کیا تھا تو میرے نبی نے فرمایا ارے مزاح اور مذاق کیا تھا اسی لیے اتنی بات ہے، اور اگر کہیں سیریسلی کہا ہوتا تو برا کے نامہ اعمال میں ایک بھی نیکی باقی نہ رہتی، ایک بھی نیکی باقی نہ رہتی۔ بھائی اتنے میں کیا دیکھا کہ تھوڑی دیر کے بعد مولا کائنات چلے آ رہے ہیں، جیسے برا کے قریب پہنچے، معاملہ ابھی کچھ نہیں معلوم ہے، جیسے قریب پہنچے ایک مرتبہ بے ساختہ میرے مولا نے فرمایا یا برا رحمک اللہ، اے برا اللہ تمہارا بھلا کرے، اللہ تمہارے پر رحمت نازل فرمائے، کنت قواما و صواما، تم نمازیں بھی پڑھتے تھے، تم روزے بھی رکھتے تھے، بس جیسے ہی علی کی زبان سے جملے نکلے کہ تمہارا اللہ بھلا کرے، اللہ تمہارا بھلا کرے، ایک مرتبہ آواز آئی نبی کی کہ جاؤ اب اس جنازے کو لے جاؤ دفن کر دو۔ یا رسول اب تو پڑھا دیجئے، دیکھیے علی خود ہی کہہ رہے ہیں کہ تمہارا اللہ بھلا کرے۔ کہا ہاں جس کے لیے علی دعا کر دے اس کو اب میری نماز جنازہ کی بھی ضرورت نہیں رہ گئی۔ یہ جملے ہیں، نماز جنازہ کی ضرورت نہیں رہ گئی، پڑھائی احتراماً پڑھائی، لیکن یہ کہا کہ ضرورت نہیں ہے۔ عزیزان گرامی کیا کہا تھا مولا کائنات نے؟ رحمک اللہ، اللہ تمہارا بھلا کرے۔ کنت قواما و صواما، لوگ سوچتے ہیں، ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ کیوں مولا نے یہ فرمایا جب اس نے گستاخی کی تھی؟ مولا نے اسی جملے میں اس کا جواب بھی ہے، کنت قواما و صواما، تم روزے دار بھی تھے، تم نمازی بھی تھے، یعنی نماز اور روزہ انسان کو امام کی دعاؤں کا مستحق بناتا ہے۔ کنت قواما و صواما، عزیزان گرامی تم صوام، روزے بھی کثرت سے رکھتے تھے، نمازیں بھی کثرت سے پڑھتے تھے۔ عزیزان گرامی اس کے بعد نبی نے فرمایا کہ ایھا الناس تعرضوا لدعاء علی لکم، کوشش کرو کوئی ایسا کام کرو کہ علی تمہارے حق میں دعا کرے۔ آپ یہاں سب علی کے چاہنے والے ہیں، سب مولا کے ماننے والے ہیں، یاد رکھیے اس جملے کو میں نے پیش کرنے کے لیے یہ واقعہ اتنا لمبا پڑھا، اسی لیے کہ زندگی میں کوئی کام ضرور روزانہ ایسا کچھ نہ کچھ کریں کہ جس میں آپ اپنے مولا سے ڈیلنگ کریں، کہ آپ کی دکان ہے، آپ کا آفس ہے، کچھ بھی ہے، یہ چاہنے والا آیا ہے، میں سب سے 5 روپے کماتا ہوں، اس سے میں 2 ہی روپے کماؤں گا، مولا چونکہ آپ کا عاشق ہے نا کم لوں گا منافع اس سے، اس کو بھی نہیں بتاؤں گا، اس سے مطلب نہیں ہے، آپ سے ڈیلنگ ہے، آپ سے معاملہ ہے، کیونکہ آپ کا چاہنے والا ہے تو آپ کی محبت اور آپ کے عشق کی خاطر میں یہ کام کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں کہ بتائیے، اچھا جو جس لائق ہے، ضروری اب میں مثالوں میں نہیں جاؤں گا، کوئی پروفیسر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی عالم ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اچھا مشورہ دے سکتا ہے، اچھی بات بتا سکتا ہے، کچھ گائیڈ کر سکتا ہے، کوئی پیسے سے کر سکتا ہے، کوئی مختلف طریقے، لیکن گزارش یہ ہے کہ ڈیلنگ کس سے کریں؟ اپنے آقا سے، مولا چونکہ آپ کا چاہنے والا ہے، کیونکہ آپ کا عاشق ہے، جب آپ مولا کو مولا کی محبت کا واسطہ دیں گے تو کیا علی آپ کے لیے دعا نہیں کریں گے کہ جا اللہ تیرا بھلا کرے، تو نے میرے چاہنے والے کا خیال کیا؟ نیت کا کھیل ہے عزیزان گرامی، ذرا سی نیت سے انسان کہاں سے کہاں پہنچتا ہے۔ بہت وقت ہو گیا، بس میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ یاد رکھیں، ایسا کریں کہ جس سے یہ ہو کہ امام وقت ہمارے لیے دعا کر دیں۔ روایتوں میں نے دیکھا ایک عمل کہ جس کی وجہ سے امام وقت دعا کرتے ہیں اپنے چاہنے والوں کے لیے، وہ ہے البکاء علی الحسین، امام حسین علیہ السلام کے اوپر رونا، ان کی مصیبت کو سن کے آنسو بہانا انسان کو امام کی دعا کا مستحق بنا دیتا ہے۔ اور یہ بھی آیا ہے کہ جب انسان گریا کرتا ہے، حدیث میں آیا کہ ان الحسین لیرا من یبکی، جو حسین پہ آنسو بہاتا ہے حسین اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیرا، مولا دیکھتے ہیں اس کو کہ جو میرے اوپر آنسو بہا رہا ہے۔ امام کی نظر عنایت ہوتی ہے، نظر کرم ہوتی ہے، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہم کو امام نام بنام جانتے ہیں، بہت اچھے سے پہچانتے ہیں، سب کا حساب و کتاب میرے مولا کی بارگاہ میں لکھا ہوا ہے، کون کیا کر رہا ہے میرے لیے، کون کیسے میری نصرت اور میری مدد کرنے کی تیاری کر رہا ہے، ان کے پاس سب لکھا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی، ان الحسین لیرا،
الا من یبکی، جو ان کے اوپر بکا کرتا ہے مولا اس کو دیکھتے ہیں کہ ہائے میرا چاہنے والا۔ عزیزان گرامی، اگر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں تو یقین کریے کہ حسین کی نگاہ آپ کی طرف ہے، آپ کو دیکھ رہے ہیں مولا۔ اجرکم اللہ، کیا مصیبتیں امام کے اوپر پڑ گئی کربلا میں۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے ہیں تو زہرا کا لال جب بالکل اکیلے رہ گیا، یکو تنہا رہ گئے حسین، تو سر کو جھکا کے ایک مرتبہ در خیمہ پہ آئے اور آواز دی، اے بیبیوں میرا آخری سلام لے لو۔ اجرکم اللہ۔ عزیزو، کربلا میں دو رخصتیں بڑی قیامت کی رخصتیں ہیں، دو رخصتیں بڑی قیامت کی رخصتیں۔ ایک رخصت علی اکبر کی رخصت ہے اور ایک رخصت حسین کی آخری رخصت ہے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ جب علی اکبر آخری رخصت کے لیے آئے ہیں تو کیا کوہرام ہے خیمے میں، معلوم ہے آپ کو؟ آپ نے بار بار سنا کہ خیمے کا پردہ کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا، کبھی اٹھتا تھا کبھی گرتا تھا۔ 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا، 7 مرتبہ خیمے کا پردہ گرا۔ جب اکبر پہنچے ہیں جب خیمے کے اندر، تو آپ کو معلوم ہے کہ بیویوں نے حلقے میں لے لیا علی اکبر کو، بیویوں نے علی اکبر کو حلقے میں لے لیا اور ایک جملہ فرمایا، یا علی ارحم علی غربتنا، اے علی اکبر ہماری غربت پہ رحم کرو علی اکبر، ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جاتے ہو علی اکبر۔ جب علی اکبر نکلنا چاہتے تھے تو آپ کو معلوم بیویاں علی اکبر کے دامن سے لپٹ جاتی تھی۔ یہی وجہ ہے نا کہ خیمے کا پردہ کبھی اٹھ رہا ہے کبھی گر رہا ہے، پھر میں استفادہ کروں گا۔ مرحوم علامہ جوادی فرماتے ہیں کہ آپ غور کریں کہ جب بیویاں علی اکبر کو روکتی ہوں گی تو بیویوں کو شانے پہ ہاتھ رکھ کے علی اکبر کو روکنا چاہیے، برابر کا قد ہے نا، تو برابر کا قد والا روکتا ہے نا تو شانے پہ ہاتھ رکھ کے روکتا ہے، علی اکبر نہ جاؤ، یا بازو پکڑ کے روکتا ہے، علی اکبر نہ جاؤ۔ لیکن یہ کیا ہے کہ دامن پکڑ کے روکا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں میرا دل کہتا ہے کہ خیمے میں کوئی ننھی سی بچی ایسی ہے کہ جس کا ہاتھ نہ شانے تک پہنچتا ہے نہ بازو تک پہنچتا ہے، ارے بھیا کے دامن سے لپٹ جاتی، بھیا علی اکبر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ بڑی قیامت کی رخصت۔ اور دوسری رخصت حسین کی رخصت ہے کہ جب نبی کا نواسا، زہرا کا لاڈلا، علی کا لخت جگر اکیلا رہ گیا تو ایک مرتبہ ساری طاقت کو سمیٹ کے خیمے کے قریب آ گئے، اے بہن زینب اب حسین کو بھی جانے دو، اب حسین کو بھی جانے دو۔ بچانے والی بہن تڑپ کے در خیمہ پر آ گئی۔ مقتل نے ایک فقرہ لکھا، تڑپ کے بہن نے بھائی کی گردن میں باہیں ڈال دی، آواز دی، میرے بھیا، ابھی تک جو بھی جا رہا تھا مجھے یہ سہارا تھا، میرا بھیا، میرا ماجایا حسین تو ہے۔ اے بھیا اب تم جا رہے تو کیا ہوگا؟ بس مقتل نے لکھا کہ زینب کا دل گھبرانے لگا، لرزنے لگا، اعجاز امامت سے قلب زینب کو سنبھالا امام نے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے۔ آپ کی آوازیں گریہ بلند ہو گئی، اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ عزیزان گرامی ایک جملہ کہہ دوں، یہ جو آواز، یہ جو آنسو نکلتے ہیں نا، یہ حسین کے زخموں کا مرہم بنتے ہیں نا، حسین کے زخموں کا مرہم بنتے ہیں۔ علی اکبر کی رخصتی بھی آپ نے سنی، ایک ذاکر نے، ایک عالم دین نے خواب میں دیکھا حسین کے جسم پر جو زخم ہیں چاہنے والوں کے اشکوں سے دھیرے دھیرے مندمل ہوتے جا رہے ہیں، دھیرے دھیرے ٹھیک ہوتے جا رہے ہیں، لیکن سینے پر ایک زخم ہے۔ پلٹ کے آواز دی، مولا یہ سینے والا زخم مندمل کیوں نہیں ہوتا؟ آواز دی، اے میرے ذاکر، ہائے یہ میرے علی اکبر کا زخم ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزیزو، ایک مرتبہ حسین نے آواز دی، بہنا بہنا مجھے جانے کی اجازت دے دو۔ بھیا بھیا خیمے میں تو آ جائیے۔
بھیا خیمے میں تو آ جائیے۔ حسین خیمے کے اندر آئے، زینب نے ایک مسند بچھائی، آواز دی ہے میرے بھیا اس مسند پہ بیٹھ جاؤ۔ حسین مسند پہ بیٹھے، زینب آگے بڑھی، بھیا کے گلے کے بوسہ لینے شروع کیے۔ ایک مرتبہ زینب حسین کے گلے کے بوسے لیتی جا رہی ہے، روتی جا رہی ہے، بوسے لیتی جا رہی ہے، روتی جا رہی ہے۔ آواز دی بہن یہ بوسے لینے کا سبب کیا ہے؟ کہا بہن یہ بوسے لینے کا سبب کیا؟ کہا بھیا جب اماں کا آخری وقت تھا تو اماں نے وصیت کی تھی، اے میری لاڈلی زینب کربلا میں تو نہ ہوں گی، جب میرا لال آخری ملاقات کو تیرے پاس آئے تو میرے لال کے سوکھے گلے کے بوسے لے لینا، میں اماں کی وصیت پہ عمل کر رہی ہوں۔ بھائی اتنا سننا تھا۔ حسین رونے لگے، ایک مرتبہ اٹھے، زینب کو مسند پہ بٹھایا، بازوؤں سے ردا کو ہٹایا، حسین نے بہن زینب کے بازوؤں کے بوسے لینا شروع کی۔ بھیا یہ کیا کر رہے ہو بھیا؟ آواز دی بابا علی مرتضیٰ کا آخری وقت تھا، اے بہنا میرے بابا نے کہا تھا اے میرے بیٹا میں کربلا کے میدان میں نہ ہوں گا، تمہارے مرنے کے بعد میری بیٹی کے بازوؤں میں رسیاں باندھی جائیں گی، اے حسین میری طرف سے زینب کے بازوؤں کے بوسے۔ اجرکم اللہ، اللہ آپ کو کسی غم میں نہ رلائے، خدا آپ کو ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ بس عزیزان گرامی آپ کی زحمت کو میں نے تمام کر دیا عزیزو، بس حسین آئے، بس اب کہاں آئے؟ جب سب سے رخصت ہو گئے تو اب کہاں پہنچے؟ سید سجاد کے پاس پہنچے۔ وہ عابد بیمار جو غش کے عالم میں پڑا تھا، آواز دی عزیزو بس اس موقع پر حسین نے آپ سب کو یاد فرمایا۔ کیسا مصیبت کا وقت ہے، 3 دن کی بھوک اور پیاس ہے، مقتل لاشوں سے سجا ہوا ہے، لیکن قیامت تک آنے والے اپنے ناصروں اور اپنے چاہنے والوں کو میرے مولا بھولے نہیں ہیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی یاد کیا، کب؟ جب علی اصغر کا لاشا ہاتھوں پر تھا تو یہی کہا تھا، اے میرے شیعو اے کاش تم کربلا میں ہوتے اور دیکھتے اپنے بچے کے لیے کیسے پانی مانگ رہا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے یاد کیا، اور جب آخری وقت آ گیا سید سجاد کے پاس آئے، پھر یاد کیا، اے بیٹا سید سجاد جب قید شام سے چھوٹ کے مدینے جانا، میرے چاہنے والوں کو میرا سلام کہنا، اور ایک بات کہنا، اے میرے شیعو دیکھو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو شرط وفا یہ ہے، حسین غریب کی پیاس، جب بھی کسی چیز پہ رونا آئے پہلے حسین پہ رونا، جب کسی بے کسی پہ رونا آئے پہلے اپنے مولا کی بے کسی پہ رو لینا۔ مولا آپ نے ہمیں سلام پہنچایا، ہم غریبوں کا سلام لے لو مولا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پالنے والے تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہم سب کو امام حسین اور امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت کی توفیق عطا فرما، راہ نصرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اپنے خواہشات پر قابو پانے کی توفیق عطا فرما، اپنی اطاعت سے قریب اور معصیت سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے ہم سب کو اپنے امام کے قلب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پالنے والے جو حاضرین ہیں، جو غائبین ہیں، جو مولا کے چاہنے والے جہاں پر بھی، سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان کی دین اور آخرت دنیا سب آباد فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما۔ بہت سارے لوگوں نے شفا کی اور شفا کی دعا کی درخواست کی ہے۔ پالنے والے جو مریض ہیں، جو بیمار ہیں، اس ذکر اہل بیت کے صدقے میں، اس ذکر امام حسین کے صدقے میں ان کی پریشانی کو اور ان کی بیماریوں کو دور فرما۔
پالنے والے تجھے محمد والے محمد کا واسطہ ہم سب کی جائز حاجتوں کو پورا فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصروں میں شمار فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین